السلام علیکم. جو بات ہے کہ پلیٹ فارم سے میں ہوں عشبہ تعبیر اور آج ہم لگائیں گے پاکستان میں پائی جانے والی نام نہاد موذی مردانگی کے حقائق کو تڑکا. مردانگی جس کے عتاب کا شکار خواتین صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. مردانگی جس کے دم پر عورت کو پیر کی جوتی اور حقیر سمجھ کر اپنی جہالت پر رشک کیا جاتا ہے. مردانگی جس کے بلبوتے پر خود کو خدا سمجھنے کا فطور چڑھ جاتا ہے. مردانگی جس کے ڈر سے خواتین کو فقط 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ جانا پڑتا ہے. مردانگی جس کے سبب کئی قابل بچیاں اپنی زندگی میں چولہے چوکھے سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتی. مردانگی جو غیرت کے نام پہ قتل کا سبب بنتی ہے. مردانگی جو کہ بچیوں کو پڑھانے، آگے بڑھنے اور اپنے خواب پورا کرنے کے آڑے آتی ہے. جی ویورز، اتنی مردانگی ہے ہمارے ملک میں جو سنبھالے سے نہیں سنبھلتی. سوال یہ ہے کہ اتنی ہی مردانگی ہے اگر پاکستان میں، تو پھر کیبل، ٹی وی اور سوشل میڈیا اور جگہ جگہ دیواروں پر مردانہ کمزوری کے اشتہارات کیوں اتنی کثرت سے لگائے جاتے ہیں؟ اور اگر جس تعداد میں مردانہ کمزوری کے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں، اگر اتنی ہی تعداد میں ہمارے مرد مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، تو گھروں میں یہ 8 بچے کس غیبی قوت کے بنا پر نازل ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کمزوری اور طاقت کے مابین فرق جاننا بہت ضروری ہے. اپنی طاقت اور اختیار کے نشے میں چور، بدمست ہاتھی کی مانند سب کو کچلنا کمزوری ہے. طاقت اس میں نہیں کہ اپنے اختیارات اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. پاکستانی مردوں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت اور مردانگی کا نام دے رکھا ہے، اور اس کا مظاہرہ کبھی غیرت کے نام پر قتل ہونے والی ہزاروں بچیوں کے نتیجے میں ملتا ہے، تو کبھی ڈومیسٹک وائلنس سے دم توڑنے والی خواتین کی مسخ شدہ لاشوں سے پتہ چلتا ہے، تو کبھی مدرسوں اور اسکولوں میں اسی مردانگی کے عتاب کو جھیلنے والی بچیوں کی سسکیوں اور آہوں میں سنائی دیتی ہے، تو کبھی ورکنگ پلیس، آفیسز اور جاب انٹرویو میں خواتین کو کمپرومائز کا مطالبہ کرتے ہوئے اس مردانگی کا مکروہ چہرہ نظر آتا ہے. سڑکوں، بازاروں اور بسوں میں خواتین کا اسی مردانگی یعنی ہوس بھری نظروں سے الٹرا ساؤنڈ کرنا ہمارے مردوں کا قومی فریضہ ہے. اور تو اور اس مردانگی کی بدولت عورتیں چادر اور 4 دیواری میں تو درکنار اب قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. گویا ساری زندگی اگر اس عذاب کو جیسے تیسے جھیل بھی لیں تو مرنے کے بعد بھی اس سے نجات نہیں ملنے والی. مردانگی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو قبریں کھود کر لاشوں کی عصمت دری جیسے گھنونے فعل کا ارتکاب کیا جاتا ہے. مردانگی کہیں یا مردانہ کمزوری، جو بھی ہے اس حد تک کہ عورتیں کیا اور بچے کیا، مملکت خدا داد میں جانور، کتے، بلیاں، حد تک کہ گدھے بھی محفوظ نہیں. یہ سب باتیں تو اتنی تواتر سے پیش آتی ہیں کہ معمول کا حصہ ہونے لگی تھی، لیکن پھر اچانک ایک مولوی صاحب سیڑھی لگا کر کسی بد مذہب اونٹ میں ایمان داخل کرتے ہوئے پکڑے گئے. ایسے میں کوئی کیا ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ تبلیغ کرنا تو ایک اچھا عمل ہے، پھر بھلے وہ مدرسے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کی جائے یا کسی جانور کے ساتھ. ناظرین، یہ سب کرنے والوں کو جو مرضی کہہ دیا جائے، نہ تو ان کے کانوں پہ جوں رینگے گی اور نہ ہی ان پر کسی بات کا اثر ہوگا، اور نہ ہی تو یہ تائب ہوں گے، کیونکہ انڈیا کے ایک جرنلسٹ نے 100 قاتلوں اور 100 ریپسٹ سے انٹرویو کیا، جس میں سارے قاتل اپنے کیے گئے گناہ پر نادم تھے، لیکن ریپسٹ بجائے شرمندہ ہونے کے فخر محسوس کر رہے تھے. 2008 سے میں یہ درگھٹنا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ اپنی مردانگی کا مظاہرہ کیا تھا. ضروری نہیں کہ مردانہ کمزوری اور مردانگی کا مسئلہ صرف جسمانی عمل سے متعلق ہو، بلکہ یہ بھی ایک مردانہ کمزوری کی ایک شکل ہے کہ آفیسز میں اپنے ماتحت لوگوں کی صلاحیتوں کو دبایا جائے اور ان کے آگے بڑھنے کے مواقع کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، اور اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے متعلقین کو جلی کٹی باتیں سنائی جائیں، ان پر دھوس جما کے اپنی مردانگی کی دھاک بٹھائی جائے. چند بولڈ کپڑے پہننے اور بولڈ انداز گفتگو رکھنے والی خواتین سے رشک اور جلن کے تاثرات لے کر ہمارے مردانہ کمزوری کے شکار مردوں کو جب سیدھی سادی گھریلو اور باقرہ خواتین مل جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو خوب دبا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں. ناظرین، اب آپ ہی بتائیے کہ کیا ان سب محرکات میں مردانگی پوشیدہ ہے، یا مردانگی خواتین کے حقوق سمجھنا، ان کو برابری کے مواقع فراہم کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں تڑکا کا ریویوز لے کر کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.